کبھی کبھی ہم رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مارا گلے کو زندہ رکھتے ہیں، مگر قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو کھول دے اور اسے علم و حکمت سے نوازے، تو وہ تنہائی اختیار کرے، کم کھائے اور بے وقوف لوگوں سے دور رہے۔ اسی طرح بعض ان اہل علم سے بھی دوری اختیار کر لے جن کے پاس انصاف اور ادب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے، وہ دوسروں کو طعنے مارنے، عیب جوئی کرنے، کیڑے نکالنے، الزام تراشی، بہتان لگانے، پروپیگنڈا کرنے، سازشیں اور چالیں چلنے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے۔ وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک خدا چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ حضرت علی کا فرمان ہے، دوست کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی حد سے زیادہ عزت کرو۔ اگر عزت کے بدلے عزت دیتا ہے تو وہ انمول ہیرا ہے۔ اگر آپ کو کمزور اور خود کو اعلیٰ سمجھے تو وہ دوستی کے لائق نہیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ یہ انسان بھی بس پینسل کی مانند ہے، حالات کی رگڑیں اسے گھرتی رہیں تو اچھا اچھا لکھتا رہتا ہے، اور اسی طرح رگڑے کھاتے اور گرتے گرتے یہ پینسل فنا ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ بچتا ہے تو بس وہی جو اس نے اچھا اچھا لکھ رکھا ہوتا ہے۔ جب سانپ زندہ ہو تو وہ چونٹیاں کھاتا ہے، اور جب سانپ مر جائے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ ایک درخت سے کئی لاکھ ماچس کی تیلیاں بنتی ہیں، مگر ایک ماچس کی تیلی کئی لاکھ درخت جلا سکتی ہے۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، اس لیے زندگی میں کسی کو مت ستانا۔ شاید آپ طاقتور ہو، مگر مت بھولو وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔